بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے، یعنی قرآن مجید یا وحی کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے اور بڑی اس کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ شریعت میں حدیث کا کیا مقام ہے، آیا یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ حدیث دین نہیں ہے یا مشروط دین مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کلیتاً انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ضرورت تو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنیں رکھتے ہیں کہ یہ شرط ہوگی تو پھر حدیث کو مانیں گے۔ تو وہ جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف، بلکہ اس کا تعلق وہ عقل سے لیتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث عقل کے مطابق نہیں ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر قرآن مجید کے خلاف ہے تو یہ انہوں نے اپنے پاس ایک اصول بنائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں نے، تو پھر اس حدیث کو رد کر دیں گے، اس حدیث کو نہیں مانیں گے، بے شک وہ صحیح ہو، بے شک وہ بظاہر یعنی سند کے اعتبار سے یا اس کتاب میں آئی ہے اس کی شرائط کے مطابق، جیسے بخاری اور مسلم ہے، اگر اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے تو باوجود اس کے پھر بھی ہم اس حدیث کا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس لیے اس ٹاپک کی یا اس موضوع کی یا اس عنوان کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ حدیث کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے حدیث آپ جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اس لفظ کا جو روٹ ورڈ یا مادہ ہے وہ ہا، دال اور سا ہے، یہ 3 حرف ہے۔ اور جتنی بھی عربی زبان ہے، عربی زبان کا ہر لفظ اس کا مادہ 3 حرف ہی ہے۔ کوئی بھی لفظ ہے عربی زبان کی جو ڈکشنری ہے یا جو اس کی جو لغت ہے، تو اگر کوئی آپ لفظ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو اصل روٹ ہے یا اصل جو مادہ ہے وہ 3 حرف کا ہوگا۔ تو حدث یہ اس کا مادہ ہے، ہا، دال اور سا۔ اس کا لغت کے اندر معنی یہ ہوتا ہے نیا، الجدید، نئے کے معنی میں ہے۔ اور بات کو بھی کہتے ہیں، بات بھی دراصل نئی ہوتی ہے، بس میں جو باتیں کر رہا ہوں تو یہ نئی آ رہی ہیں، آپ بھی جب بات کریں گے تو وہ چونکہ نئی ہوتی ہے، نئی نکل رہی ہوتی ہے، وہ پہلے تو نہیں تھی نا، وہ ابھی آ رہی ہے، اس لیے یہ مطابقت ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے لفظ سنا ہوگا حادثہ، حادثہ بھی اسی لفظ سے ہی ہے، حدیث سے یا دال اور سا سے ہی ہے۔ یہ بھی حادثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اچانک نکلتا ہے، جو اچانک واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی دراصل اچانک ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی سڈنلی ہو رہی ہوتی ہے، اچانک ہو رہی ہے، یہ مطابقت ہے۔ یعنی عربی زبان میں یعنی بڑی اس کے ساتھ اس کا آپس میں لنک ہوتا ہے، جو لغت کے اندر اس کے معنی ہے اور جو دوسرا اس کے ساتھ معنی پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا یعنی بڑا لنک ہوتا ہے اور مطابقت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ لفظ حادثہ بھی ہے۔ اور حدیث یعنی کسی بھی کلام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والمحدثات، اور محدثات بدعات کو کہتے ہیں۔ تو بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی نئی ہوتی ہے، تو اس کے بھی لفظ یہی اسی روٹ ورڈ سے ہے، اسی مادے سے ہے، محدثات۔ محدث لفظ بھی اسی ہا دال اور سا سے ہے، یعنی وہ ایک نیا ہوتا ہے، دین کے اندر ایک چیز نئی پیدا کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بدعت کو بھی یعنی محدث کہتے ہیں۔ تو وہ بھی خطبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے اس میں یہ آپ فرماتے۔ اسی طرح اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے میں ایک بات فرماتے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ اپنے خطبے میں قرآن مجید کو حدیث کہتے کہ ان خیر الحدیث، بہترین حدیث مراد کلام ہے، بات ہے، تو اللہ کی بھی بات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ سب سے بہترین بات ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے۔ اسی طرح خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس حدیث کے بعد، یعنی حدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں اس آیت میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ یعنی اس حدیث کے بعد، یا کس حدیث کے بعد، یا جو قرآن مجید آیا ہے اس کے بعد بھی کوئی اور چیز ہو جس پر وہ ایمان لے کر آئیں، کوئی ہے ایسی جس پر وہ ایمان لے کر آئیں۔ تو قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ حدیث کا استعمال کیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے، اور حدیث سے مراد کیا ہے؟ وہاں قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کو حدیث کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا تھوڑا سا یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا تھوڑا سا تفصیل بتلائی ہے کہ یہ حدیث دراصل جب لغت کے اندر آپ جائیں گے تو اس کا اصل معنی نیا ہے، جدید ہے، اور پھر جیسے حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی جدید ہوتا ہے، بات ہوتی ہے تو وہ بھی جدید ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی بات ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہے، ہماری اور آپ کی بھی بات ہے۔ تو اس لیے جب یہ حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو وہاں ایک لفظ ہوتا ہے الحدیث۔ حدیث اور الحدیث میں یہ تھوڑا فرق ہے۔ حدیث کہیں گے کوئی بھی عام گفتگو ہے، عام کلام ہے، عام بات ہے، یا کوئی اس طرح۔ جب آپ الحدیث کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے۔ اب وہ کس چیز کا تعلق ہے؟ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال او افعال او صفت خلقی او خلقی، یہ اس کی تعریف آئی ہے۔ مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی گئی ہے، اور معنی مفہوم ان کا تقریباً قریب ہی ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو کے آئے، کوئی بھی چیز جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اس کو ہم حدیث کہیں گے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، بات سے ہو، قول کا مطلب بات، یا اس کا تعلق فعل سے ہو، ایکشن سے ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح یا اس کا تعلق کوئی صفت سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس طرح کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس طرح کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اس طرح کے تھے، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اس طرح کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اس طرح کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح کے تھے، تو یہ صفات ہیں۔ تو صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خلقی ہیں، ایک خلقی ہیں۔ خلقی کے مراد یہ ہے کہ اس کی پیدائش اس طرح کی ہے، قد لمبا ہے، چھوٹا ہے، تو یہ خلقی ہے، یہ اس کی پیدائشی صفت ہے۔ ایک خلقی ہے، خلقی بات کرتا ہے تو مسکراتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا خلقی ہے، یا بات کرتا ہے تو نرم لہجے میں کرتا ہے، تو یہ خلقی ہے، یہ بھی صفت ہے۔ تو کوئی بھی صفت ہو، چاہے وہ خلقی ہو پیدائشی اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، یہ خلقی ہیں ساری چیزیں، یا آپ کی کوئی صفت خلقی آ گئی ہے کہ آپ مسکرائے، آپ نے بات کی اور آپ مسکرائے، یا آپ اس طرح آپ نے بات کی، تو یہ خلقی ہے۔ تو خلقی صفت ہو یا خلقی صفت ہو اور اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث، یا اس کو کہیں گے الحدیث، یعنی خاص طور پر جس طرح آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ایک لفظ معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں اور نکرہ عام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی یہ مسجد ہے،
مسجد یہ نکر ہے، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ المسجد یا آپ یہ کہتے ہیں محمدی مسجد تو اس سے مراد یہ مسجد خاص ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب کہتے ہیں کتاب تو ایک عام کوئی بھی کتاب وہ کتاب ہوتی ہے، لیکن جب الکتاب کہیں گے تو اس سے خاص مراد ہو جائے گی جو بندہ بھی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو اس سے مراد اس کی قرآن مجید ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اس کی بخاری ہو سکتی ہے، یعنی وہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی نیت کے اعتبار سے وہ کتاب خاص ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی انگلش کی کتاب ہے کوئی خاص تو الکتاب سے مراد اس کی وہ خاص ہو جائے گی، اگر کوئی اور کتاب کو خاص ہے تو اس سے وہ خاص ہو جائے گی۔ تو یہ خاص خصوصیت کے لیے لفظ لگایا جاتا ہے، الف لام اس کو کہتے ہیں۔ الف لام تعریف کا اس کو لغت میں کہہ لیں یا گرامر کی زبان میں یا معرفہ بنانے کے لیے کوئی عام لفظ ہے تو اس کو خاص کرنے کے لیے یہ الف لام لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہ یہاں تک کو تو بات تقریباً کلیئر ہو گئی ہے اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہ آسان لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے یہ چونکہ عام انسان سے یا عام مسلمان سے اس کا تعلق ہے تو اس کو میں آسان سے آسان ترین لفظوں میں یعنی بیان کرنے کی یا سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ بعض اہل علم نے یہ ساتھ شرط رکھی ہے کہ ما ثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کا تعلق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے یا جو ثابت ہو تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا تو پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کی تحقیق ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہر فن کے اللہ تعالیٰ نے رجال رکھے ہیں، مرد رکھے ہیں یا لوگ رکھے ہیں جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں اور پھر وہ چیزوں کو دیکھتے کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ وہ سبزی کا ماہر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اچھا کوئی گوشت کا ماہر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ گوشت خراب ہے یا ٹھیک ہے، اچھا وہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے ماہرین رکھے ہیں، تو اسی طرح حدیث کے بھی اللہ تعالیٰ نے ماہرین رکھے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں بھی حدیث کا کہیں ذکر ہے یا نہیں، تو حدیث کیسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ نے قرآن مجید میں کیا بیان کی ہے، یہ اب دیکھنے کا سوال ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سارے لوگ ہی شریعت مانتے ہیں، سارے لوگ ہی جتنے مسلمان ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اسلام سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ قرآن مجید کو یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے دین ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی ہے، اور رسول کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کر آتا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کی بھی اطاعت ہوگی۔ اگر رسول کا حکم صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو رسول کا تعلق بھی رسول خود فیصلے فرماتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے دین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی جو ہے اپنے پاس سے اپنی خواہش سے اپنی جو اس کی ڈیزائرز ہیں اس سے یہ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وحی یوحی، جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ بات کرتا ہے۔ تو وحی کی اپنی ایک تفصیل ہے، یعنی وہ ساری چیزوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں یا وحی کس طرح کی چیز کو کہتے ہیں، تو وحی ایک تفصیلی چیز ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یا سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے وہ رسول اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں بعض دفعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا کرتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں لکھ لیتا۔ فنحتنی قریش، مجھے قریش نے منع کر دیا، مجھے قریشیوں نے کہا کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا ہے، اور وہ بشر ہے، انسان ہے، کبھی وہ یغضب وہ یرضی، کبھی وہ
خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ انسان ظاہر ہے کہ یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے کہ انسان خوش بھی ہوتا ہے اور انسان غصہ بھی کرتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز لکھتا ہے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں تو ویسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں تو لکھ لیتا ہے، تو نہ کیا کر۔ کہتے ہیں کہ میں رک گیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے یہ تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس طرح لکھا کرتا تھا اور پھر مجھے لوگوں نے منع کیا ہے تو میں رک گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو لکھ اکتب لا یخرج منہ الا حق، یہ اس زبان سے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی غصے کی حالت میں بھی بات کر رہے ہیں حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موڈ میں آ کر بات کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے۔ کسی بھی اعتبار سے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کی حیثیت یہی بتلائی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بات فرمائی ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت و فرمانبرداری وہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ان آیات میں یہ ہے کہ آپ پر ہم یہ قرآن مجید بھیج رہے ہیں، اتار رہے ہیں، تو آپ پر یہ جب اترتا ہے تو آپ اس میں جلدی نہ کریں، اس کی حفاظت، پورے دین کی حفاظت ہم نے کی ہوئی ہے، تو آپ اس کے پیچھے اس کے اترنے کے بعد اس کو پڑھیں۔ اور پھر کیا کہا آخر پر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن مجید کا بیان وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بیان کا مطلب اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کی تشریح۔ تو اگر ہم حدیث کو نکال دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بھائی، تو پھر قرآن مجید کی تشریح کہاں ہے بھائی؟ قرآن مجید کی وجہ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نماز قائم کرو، تو کہاں سے لے کر آئیں گے نماز کیسے قائم ہوگی؟ اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو کہاں سے لے کر آئیں گے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو کیسے کیا جائے گا؟ تو حدیث کا بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر انسان اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ساری خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بڑی واضح انداز میں بیان کی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کے حکم کی مخالفت سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کی مخالفت سے بچو، یہ کہا کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت سے بچو۔ نہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر تم میرے رسول کی مخالفت کرو گے تو ان تصیبہم فتنہ، اللہ تم کو فتنے میں ڈال دے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر دردناک عذاب لے آئے گا۔ تو یہ کس کے حکم کی مخالفت کے متعلق اللہ نے بات کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، یہ جو آپ کا حکم یا آرڈر ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے مومنوں کے حوالے سے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مومن کو یہ جائز نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ قرآن مجید ہے۔ اذا قضى اللہ، جب اللہ فیصلہ کرے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ فیصلہ کرتا ہے، ایک رسول فیصلہ کرتا ہے۔ تو رسول کے فیصلے کہاں ہیں؟ وہ حدیث میں ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول کسی چیز کے متعلق فیصلہ فرما دیں، پھر ان یکون لہم الخیارہ، یہ کسی مومن کو اب اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو چوز کرے کہ کرے یا نہ کرے، یہ اختیار ختم ہو گیا۔ رسول نے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح کا ہے، بس اسی طرح کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ حق اس کا ہے، وہ حق اس کا ہے، اس میں اب اختیار ختم ہو گیا ہے، اب اس کا اختیار نہیں رہا۔ پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ تو یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا جرم ہے
اور رسول کی نافرمانی کرو گے تو خیر ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کئی بار یہ آیات اس مضمون کی یا اس مفہوم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، نافرمانی کی، وہ بہت واضح گمراہی میں چلا گیا۔ مبین، ضلال مبینہ، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ اس سے راستہ چھوٹ گیا ہے، صحیح راستہ اس سے گم ہو گیا ہے اور غلط راستے پر چلا گیا ہے، اور وہ غلط راستہ ہے بھی کیسا، جو بالکل واضح کھلا غلط ہے، یعنی ایسا غلط کہ جو بالکل کلیئر غلط ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جی، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل کلیئر غلط ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ قسم اٹھا کر بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے پروردگار کی قسم، یہ ایک ہی بار اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے اپنی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار کی قسم ہے۔ تو تیرا پروردگار کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے اپنی قسم اٹھائی، کیا کہا کہ لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون مومن نہیں ہے؟ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ جو حکم دیتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے۔ جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، کس چیز میں حاکم تسلیم کر لیں؟ فیما شجر بینہم، جن چیزوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جب وہ اختلاف کریں اور پھر آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں، یعنی آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ مومن نہیں ہیں۔ یہ کیسے بات اللہ نے کی؟ قسم اٹھا کر، اور قسم بھی بہت بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون کہہ کر، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرے۔ جب تک وہ خوشی کے ساتھ تسلیم نہیں کرے گا، تب تک اللہ نے کہا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی خبر دی ہوئی ہے۔ یہ قیامت تک جتنے واقعات وغیرہ ہم دیکھتے ہیں یا ہو رہے ہیں، یہ جو فتنے مختلف طرح کے دنیاوی اور دینی، اور کوئی کس طرح کا دین بنا رہا ہے، کوئی کس طرح کا بنا رہا ہے، کوئی کس کا انکار کر رہا ہے، کوئی کس کا انکار کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ وحی فرماتے تھے، اور وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے وہ بات پہنچاتے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ آپ وہ لوگوں کو پہنچا دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو وحی ایک تو یعنی جبریل امین کے ذریعے سے قرآن مجید کی صورت میں کی گئی ہے، ایک حدیث کی صورت میں بھی کی گئی ہے، وحی حدیث کی صورت میں بھی کی گئی ہے، اور یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اس میں بھی اس چیز کی طرف، یعنی اس میں وضاحت ہے کہ رسول کی حیثیت ایک حاکم اور شارع کی حیثیت ہے، وہ بھی شریعت میں فیصلے فرماتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول جو تمہیں دیں، یہ نہیں کہا کہ جو میں تمہیں دوں، میں جو اتاروں، یہ کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا سٹیٹس یا اپنے رسول کی حیثیت بتلا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن، خبردار، یعنی آپ نے لوگوں کو اٹینشن کیا، پہلے خبردار کے لیے لفظ ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ تاکہ لوگ سارے متوجہ ہو جائیں، تو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ ہے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، الا خبردار، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثلہ معاہ، اور اس کے ساتھ اسی کی طرح کی چیز دی گئی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اگر وہ حدیث نہیں ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ مجھے جہاں قرآن مجید دیا گیا ہے وہاں اسی کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے،
الا، پھر فرمایا الا، پھر اٹینشن، خبردار، ذرا ہوشیار ہو جو، یوشک رجل، قریب ہے کہ کوئی ایک آدمی، شبعان، بڑا مالدار ہوگا. سبحان اللہ. شبعان اصل میں کہتے ہیں جس کا پیٹ وغیرہ بھرا ہوا ہو، جو اسودہ یعنی جو مالدار امیر قسم کا آدمی ہو، تو وہ مراد ہے. علی اریکتہ ہی، اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا. ایسا ہوگا، یہ نبی سے نے خبر دی ہے، ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو بڑا اپنے آپ کو مالدار کہتا ہے اور اس یعنی متکبر بھی ہوگا، وہ اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوگا. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ طلب علم کے لیے دوسروں کے پاس نہیں جائے گا، جو اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا ہے اور پھر لوگوں کو دین بتا رہا ہے. تو علماء کیا کرتے ہیں، جو علماء ہیں یا عالم لوگ ہیں، وہ ہمیشہ کسی بڑے عالم سے رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ عالم کسی دوسرے بڑے عالم سے رہنمائی لیتے ہیں. لیتے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، لیکن وہ لیتے علماء کی یعنی علماء سے وہ رہنمائی لیتے ہیں. از خود اس کو عقل کل سمجھ کر وہ سارے فیصلے نہیں کرتے. آپ کسی بھی عالم کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں تو وہ اپنے سے پہلے جو بڑے علماء گزرے ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے. امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں جب کوئی بات آتی ہے کہنے کے اعتبار سے، وہ اپنی بات نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل وہ بھی ایسے ہی. اس طرح کے تابعین کیا کہتے، تابعین یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کی ہے، اس طرح کی اس فلاں صحابی نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، یہ حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے. تابعین صحابہ کو بیان کرتے، اور صحابہ وہ بعض دفعہ اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بیان کر دیتے کہ فلاں نے اس کا یہ معنی کیا ہے، اور وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتے. تو یہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، وہ علماء یا صحیح جو علماء یا اہل علم ہیں، وہ ہمیشہ اپنے سے سابق علماء جو بڑے کبار ہوتے ہیں ان کے فہم کو وہ پیش کرتے ہیں، جب تک وہ قرآن حدیث کے نصوص کے خلاف نہ ہو. اگر وہ قرآن مجید یا حدیث کے نصوص کے خلاف ہے تو پھر اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، پھر اس کی بات نہیں ہے. ہاں وہ قرآن مجید اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ نبی صاحب نے جب یہ دو باتیں اس کی فرمائی ہیں، ایک تو وہ شبعان ہوگا، بالکل بڑا مالدار قسم کا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے علی اریکتہ ہی، اپنے گاڑی بیٹھا ہوگا، اپنے اس نے کرسی لگائی ہوگی یا اپنے جگہ رکھی ہوگی، اپنا پلنگ وغیرہ رکھا ہوگا، اور وہ کیا کہہ رہا ہوگا، یقول، اور وہ کہے گا، اللہ اکبر، کیا کہے گا، علیکم بہذا القرآن، اس قرآن مجید کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، جو تم اس میں حلال پاتے ہو اس کو حلال سمجھو یا اس کو حلال کرو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو چیز تم اس قرآن مجید میں حرام پاتے ہو اس کو حرام سمجھو. الا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، پھر الا کہا، یہ تین بار ایک ہی، یہ بار بار اٹینشن، بار بار ہوشیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا ہے. خبردار، خبردار، یہ بات یعنی اٹینشن والی ہے، بڑے ہوشیاری والی ہے، بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سنو. نبی صاحب نے فرمایا الا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بھی وہ چیز حرام، کچھ چیزیں حرام کی ہیں جیسے کہ اللہ نے حرام کی ہیں. تو وہاں اپنی حیثیت نبی نے بتائی کہ حرم رسول اللہ، نبی سے نے یہ کہا کہ میں نے حرام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یعنی مراد وہ خود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حرام کیا ہے ان کچھ چیزوں کو جس طرح کے اللہ نے حرام کیا ہے، اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اللہ نے جو چیزیں غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جاتی ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، خون کو اللہ تعالیٰ نے جو ذبح کرتے ہیں تو بہتا ہے اس کو حرام کیا ہوا ہے. مردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی موت آپ مر جائے. لیکن مچھلی اپنی موت آپ مرتی ہے لیکن ہم اس کو کھاتے ہیں سارے. یہ کس نے اس کو حلال کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید نے تو اس کو، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مردار کو، میتا کو حرام کیا ہوا ہے،
اور میتا کیا چیز ہے؟ جو اپنی موت آپ مر جائے، جس کو آپ ذبح نہ کریں. کوئی جانور ہے، مثال بکری ہے یا لیم ہے یا کوئی بڑا جانور گائے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے تو کوئی اس کو کھاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ مردار ہے. لیکن مچھلی اپنی موت آپ مرتی ہے تو سارے کھاتے ہیں. کیوں؟ وہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال کیا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ سمندر کے پانی کے حوالے سے کہ سمندر کا پانی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماء طہور، اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، والحل اور حلال ہے اس کا میتا، وہ میتا جو قرآن مجید میں حرام ہے، جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ میتا حرام ہے، اس میتے کے متعلق فرمایا کہ والحل میتتہ، اس سمندر کا یہ پانی کا جو میتا مردار ہے وہ حلال ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر یہ ڈونکی ہے، گدھا ہے. اب گدھے کا حرام ہونا قرآن مجید میں نہیں ہے، گدھے کا حرام ہونا قرآن مجید میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں اس کو حرام کرتا ہوں. یہ گدھے کے گوشت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسے بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. تو اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر سارے مسلمان یہ مانتے ہیں، یعنی حدیث کا جہاں وہ لوگ انکار کرتے ہیں وہاں عملی طور پر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ حدیث کو مانیں. میں یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں. کوئی آپ منکرین حدیث لے آئیں جو کہتا ہو کہ مچھلی میں نے نہیں کھانی کیونکہ قرآن مجید میں حرام ہے، یا وہ کہتا ہو کہ گدھے کا گوشت حلال ہے چونکہ قرآن مجید میں اس کی حرمت نہیں ہے، کوئی قرآن مجید میں یہ حرام نہیں ہے، حدیث میں حرام ہے تو لہٰذا حدیث کو یہ اضافی حکم ہے تو لہٰذا جو ہے نا ہم اس کا گوشت کھائیں گے. ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح سارے مسلمانوں کا جو بھی اسلام کے ساتھ لنکڈ ہیں یا اس دائرے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ یہ ان کا اجماعی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں اس عورت کی پھوپھی اور اس عورت کی بھانجی یا بھتیجی وہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو عورت ہے اس کی وہ اور اس کی یعنی پھوپھی، اور عورت اور اس کی خالہ، تو عورت خود وہ بھانجی ہو جائے گی اور خالہ، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی کے عقد میں، ایک آدمی کے نکاح میں. اپنی خالہ نہیں بلکہ اس بیوی کی خالہ نہیں آ سکتی. اچھا، اسی طرح بیوی ہے اور اس کی پھوپھی نہیں آ سکتی. اگر پھوپھی عقد میں ہے تو اس کی بھتیجی وہ نکاح میں نہیں آ سکتی. اور یہ دونوں رشتے قرآن مجید میں حرام نہیں ہیں. اللہ نے 14 رشتوں کو حرام کیا ہے قرآن مجید میں کہ جن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، جس طرح ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، 2 بہنیں ہیں اکٹھی ان کو نہیں ڈھک سکتی. یہ قرآن مجید نے تقریباً 14 رشتے بیان